کہ رمضان ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے، رمضان ایک عادت کا نام نہیں ہے، رمضان ایک روٹین کا نام نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان چلا جا رہا۔ رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ رمضان کی امپورٹنس ہے۔ رمضان ایک رحمت کا مہینہ ہم کو اللہ نے دیا ہے۔ پورے سال بھر میں 3 مہینے اللہ نے بڑی برکتوں والے بنائے، رجب، شعبان اور رمضان۔ دونوں مہینے گزر گئے۔ شعبان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک ریور کا نام ہے، اور کہا تھا کہ جو رجب میں روزہ رکھے گا اللہ اس کو جنت میں اس منزل تک پہنچائے گا کہ جہاں جا کر وہ اس ریور کا پانی پیے گا۔ لیکن رمضان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ، شہر اللہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان پورا صرف اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے بندے، میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہارا ہوسٹ ہوں۔ تم اب جو مانگو گے، جیسے مانگو گے، جتنا مانگو گے، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو جائے گی۔ رمضان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلف سے مانگنا ہے، دیکھ کے مانگنا ہے، کسی وقت پہ مانگنا ہے۔ کہا 24 آورز 24/7 آپ کہیں رمضان میں۔ سانس لینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بات کرنا بھی عبادت، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب پھر دوسری عبادت ہے تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا، کس طرح دیکھنا وہ امپورٹنٹ ہے، کہ کیسے دل میں کچھ رکھ کے دیکھ رہے یا مسکرا کے دیکھ رہے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں گناہگار ہوں۔ کوئی مومن مجھے دنیا میں آج تک نہیں ملا جو کبھی یہ تھوڑا سا بھی اس کو تکلیف ہوئی، بادر ہوا، پریشان ہوا۔ کبھی میں پریشان ہوتا کہ یار میرے کوئی گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے ذہن میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور رمضان صرف گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھیے میں کل کی مجلس میں نے بولا تو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ کچھ مومنین ہیں یہاں پہ جو کل مجھے سن کے آ رہے، میں صرف ریلیٹ کر رہا کہ ہر معصوم نے گناہ کی معافی مانگی، جبکہ کسی معصوم کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی۔ کل میں نے دعائے ابو حمزہ صومالی کا ذکر کیا تھا، بولا تھا یہاں کروں گا۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، کتنے لوگ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی؟ دعائے ابو حمزہ صومالی کس کی دعا ہے؟ کوئی مولوی کی دعا ہے، کوئی مجتہد کی دعا ہے، کوئی خاکی انسان کی دعا ہے، چوہتے امام کی دعا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات۔ کل میں نے بولا تھا، آج پھر بولا گجراتی میں پڑھو وہ دعا، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو۔ وہ دعا اگر تم روز پڑھو ایک ایک پیرا یا ایک ایک پیج، سب سے بڑی دعا ہے، ایک ایک پیج پڑھو نا تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ دیکھیے رمضان ہر سال کی طرح آئے اور چلا جائے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ رمضان میں ہم خالی ہاتھ ہیں ایسے، لیکن جب رمضان ختم ہو، وہ رات آئے شب قدر کی جو پیک ہے اس رمضان کا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو کے آئندہ سال کا تمہارا بجٹ، اگر اس سال مثال دینا، آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، اگر اس سال تم کو مثال کے طور پر $200,000 کا فائدہ ہوا تو نیکسٹ ایئر تم کو ملین کا ہونا۔ پیسے کی صرف پیسہ نہیں، اعمال میں ہونا، کیریکٹر میں ہونا، زبان سے ہونا، کردار سے ہونا، زندگی سے ہونا۔ ہر چیز پیسہ مت مانگو، یہ بولو کہ اللہ دنیا اور آخرت اس رمضان میں ہماری صحیح کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن مانگو، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا، فیل کرنا، یہ احساس ہونا، یہ تم کو احساس ہونا دل میں کہ اس رمضان میں میرے گناہ معاف ہونا ہے۔ اگر میں یہ فیلنگز میں پیدا نہیں کرتا کہ میرے گناہ معاف ہونا ہے تو پھر رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے رمضان کا؟ رمضان کھانے کا نام نہیں ہے، اچھی افطاری کا نام رمضان نہیں، اچھی سحر کا نام رمضان نہیں۔ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے۔ شب قدر تک تم اتنے کلین ہو کے آ جانا شب قدر میں کہ اس رات کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع ہونے نہیں دینا، ایک سیکنڈ بھی جو ہے ویسٹ نہیں کرنا اس رات میں۔ باتیں مت دیکھیے، رمضان میں سب سے پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ گوسپ کو چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلی چیز روزے کے اندر ہم بہترین روزہ رکھ رہے، صبح سے شام تک، بامبے کے بڑے لمبے روزے، صاحب 15.5 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے، اتنی مصیبت اٹھا رہے آپ، اور اگر آپ یہ چاہ رہے کہ آپ کا روزہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اتنی محنت کر رہا میں، اتنی مصیبت سے، اتنی سخت موسم میں روزے رکھ رہا اور میرا روزہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو۔ ہم کو فیلنگس ہے اس کی، ہم یہ احساس ہوتا ہم کو
اینڈ آف دی ڈے جب آپ افطار کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں, تو جب آپ کو یہ فیل ہوتا کہ پتہ نہیں میں کھا تو رہا, اب پوری دن بھر کی میری محنت ایکسیپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, ہم کو احساس ہی نہیں. وہ مومن کیسا جس کو یہ فیلنگز نہیں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ یہ سوچو کہ جب تم افطار کرے تو تم کو احساس ہونا کہ میرا روزہ اللہ نے ایکسیپٹ کیا یا ایکسیپٹ نہیں کیا. گرانٹیڈ مت لو, یہ سوچ کے مت زندگی گزارو کہ یس میرا روزہ تو ایکسیپٹیبل ہے. نہیں, یہ دعویٰ معصوم کر سکتے لیکن معصوم نے بھی نہیں کیا. کیوں 1000 دعائیں رکھی, کھولتے وقت کیوں کہا اللہم لک صمت ولا رزق ولا افطر, تو کیوں کہا یہ دعا مانگو, کیوں مانگو؟ پلیز, یہ رمضان ٹوٹل برکتوں والا مہینہ. پہلی چیز اس میں 2-3 چیزیں آج بول کے جاؤں گا, کل 2-3 چیزیں بولوں گا کہ چینج کرو اپنی لائف کو. لاسٹ ایئر کا رمضان اور اس رمضان میں 360 ڈگری کا فرق آنا, ہمارے 360 ڈگری کا ٹوٹل چینج ہونا. جتنا تم چینج کرو گے اپنے, جتنا فیل کرو گے اپنے آپ کو کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, اس کے بعد ہی تمہارے روزے بھی قبول ہوں گے, اس کے بعد ہی تم کو وہ رحمت بھی ملے گی, اس کے بعد ہی تمہاری زندگی بھی بدلے گی, اس کے بعد ہی تم اس منزل تک بھی پہنچو گے. رمضان کی راتوں میں نے کل کہا, آج پھر وہی ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ اپنے سکیڈول کو بدلو, سکیڈول کو بدلو. غفلت کو نکلو, غفلت سے باہر آؤ, اگنورنس سے باہر آؤ کہ میں بہت اچھا, میرے روزے قبول ہو جا رہے. دوستو رونے کی بات ہے, رونے کی. آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان کا شب قدر آئی تو کہا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ حال. امام کا یہ حال ہوتا تھا, زار و خطار رو رہی. دعائے ابو حمزہ شمالی میں امام نے کیا کہا, دیتے وقت کیا کہا تھا, اتنا رو رہے اتنا. تو کہا مولا, امام کے جملے سنے, مولا آپ تو فرزند حسین ہیں, امام حسین کے بیٹے, آپ سید الساجدین ہیں, آپ زین العابدین ہیں, آپ حسین ابن علی کے بیٹے, علی و فاطمہ کے لال ہیں, آپ وارث رسول ہیں. پلیز غور سے سنو. آپ اس طرح رمضان میں کہا رمضان جا رہا, یہ اللہ کا رحمتوں کا مہینہ واپس جا رہا, تو کہا مولا پوری مسجد بھری ہوئی ہے. غور سے سنو پلیز, پوری مسجد بھری ہوئی, سب دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ امام وقت ہے, حسین ابن علی کے بیٹے ہیں, آپ ہمارے امام ہیں. آپ ایسا روتے چھوٹے بچوں کی طرح. امام نے پلٹ کے کہا, جب اس نے کہا کہ آپ حسین کے بیٹے, علی و فاطمہ کے لال, آپ ایسا, تو کہا کہ اے اللہ کے بندے, تجھے معلوم نہیں روز محشر رشتہ داری کام نہیں آئے گی, عمل کام آئے گا. رشتہ داری کام نہیں آئے گی. امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے, میں بار بار بول رہا, امام حجت خدا ہے, امام زمین اور آسمان کا مالک ہے. علی ابن الحسین کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے, ہمارے روزے قبول ہوں گے. لیکن امام نے ہم کو بتایا, اگر میں بول رہا نا دعائے ابو حمزہ شمالی, دیکھیں چینلز پہ آ رہی دعائے ابو حمزہ شمالی, میں نے دیکھا یہاں پہ سحر کے وقت آ رہی, لیکن کس کے پاس ٹائم ہے سحر کے وقت بیٹھ کے چینل پہ دیکھنے کے لیے؟ وہ عربی میں آ رہی. آپ سے خواہش میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ گجراتی میں پڑھو, اردو میں پڑھو. اس کے اگر وہ دعا تم رمضان ہی کی دعا ہے, وہ رمضان کے بعد تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا. ہمارے پاس ٹائم کا ہے, بامبے میں کسی کے پاس ٹائم ہے تو رمضان میں اگر تم دعائے ابو حمزہ, انگلش میں بھی ہے وہ, آپ اردو میں, گجراتی میں, انگلش میں, جو لینگویج آپ پڑھ کے اس فیلنگز ہوں گے کہ یار چوتھا امام ایسے بول رہا. اس دعا میں امام رمضان کی راتوں میں, شب قدر کی مخصوص رات میں یہ دعا بھی پڑھنا ہے. تو اس میں امام کیا کس چیز کو یاد کر رہے, دنیا کی کوئی چیز کو یاد نہیں کر رہے. امام اس میں یاد کیا کر رہے کہ اللہ, جب یہ جملے سنو, جب یہ کمزور جسم, ویک میری باڈی, جب میری اندر لحد میں آؤں گا, لحد میں, گریو کے اندر جب مجھے لٹائیں گے. امام چوتھے امام کا جملہ جا کے دیکھ لینا, کل تک ہوں بامبے میں. امام کہتے ہیں کہ جب مجھے نیچے لٹایا جائے گا تو یہ جسم کے ساتھ میں کیسے تیرے پاس آؤں گا. کون بول رہا؟ یہ ہے پریپریشن رمضان کا. امام صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ تم غفلت سے باہر آؤ, اگنورنس سے باہر آؤ, نکالو ذہنوں سے کہ میں بہت پائس ہوں دنیا کا, میرے روزے ایکسپٹ ہو رہے. نو, اللہ کرے ہمارے روزے ایکسپٹ ہو جائے, لیکن مانگنا ہے, چینج کرنا ہے. زبان کو میں سویٹنس کو, مٹھاس کو پیدا کرو.
روزے میں اگر میرا 30 دن کے بعد میرے لائف میں چینج نہیں آیا، 30 دن کی فاسٹنگ کے بعد اگر میرے پاس چینج نہیں آ رہا تو what I'm doing then? What I'm doing? Tell me what I'm doing then? اگر میری زبان میں، میری کردار میں، میری اخلاق میں، میری آواز میں، میری بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آ رہا 30 دن کے بعد، تو کیا میں فاسٹنگ پریکٹس کر رہا تھا؟ یہ میں کیا کر رہا تھا؟